تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام چیپٹر 2 کلاس نہم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرارداد مقاصد 1949، جو اس چیپٹر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اہم ترین لانگ کویشچن میں سے ایک اہم لانگ کویشچن قرارداد مقاصد جو کہ 1949 میں پیش کی گئی لیاقت علی خان کی سرکردگی میں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرارداد مقاصد 1949۔ تو ریسنٹلی لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار کہ انہوں نے اپنے یعنی کہ کون کون سی حکومت پاکستان میں اصلاحات کی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، مہاجرین کی شناخت کے لحاظ سے، اور یعنی کہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے سلسلے میں کیا کیا محنت، کیا کیا کاوشیں کی، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قرارداد مقاصد 1949۔ لیاقت علی خان کا ذکر میں نے اس لیے اس ٹاپک میں کیا ہے کیونکہ قرارداد مقاصد جو ہے 1949 اس کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا ایک اہم کردار یا جسے کہتے ہیں مین پاور یا سب سے بڑا ہاتھ لیاقت علی خان کا بھی تھا۔ تو آج ہم قرارداد مقاصد 1949 میں جو پیش کی گئی اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس کا اگر بک کے لحاظ سے دیکھا جائے نوٹس پہ پیج نمبر 27 اور 39 میں ادھر لکھ دیتا ہوں۔ اس پہ نوٹس پہ دیکھا جائے اس پر اس کا جواب ہے۔ تو پیج نمبر 37 پر پہلے اس کا شارٹ کویشچن بن جاتا ہے پوائنٹ شروع کرنے سے پہلے کہ قرارداد مقاصد کب اور کس نے پیش کی۔ تو اس کا جواب ہے بک کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، ویسے میں زبانی آپ بتا دوں 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جسے قرارداد مقاصد کے نام سے آج تک یعنی کہ جانا جاتا ہے۔ اس قرارداد مقاصد میں انہوں نے بہت اہم نکات پیش کیے، یعنی کہ ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، ملک کا نظام کس طرح چلانا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ تو قرارداد مقاصد جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کیا شارٹ کویشچن بنتا ہے کہ قرارداد مقاصد کب اور کس نے پیش کی، جس کا جواب اوپر ہی مینشن کیا ہوا ہے کہ 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز اسمبلی میں یعنی کہ آئین کی قانون ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی۔ اس کے نکات کی نشاندہی کی گئی جس کو بنیاد مان کر ملک کے مستقبل کا دستور بنایا گیا۔ اب جو انہوں نے مقاصد جو نکات پیش کیے گئے تھے قرارداد مقاصد میں، اسی کو یعنی کہ بنیاد مان کر آگے ملک کا جو قانون ہے، دستور جو ہے، اسی کے مطابق چلایا گیا۔ اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر دیا گیا۔ اس قرارداد کو عرف عام قرارداد مقاصد یعنی کہ اس قرارداد کو اگر عام لفظوں میں دیکھا جائے تو قرارداد مقاصد کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے۔ تو اس قرارداد میں جو لیاقت علی خان نے پیش کی تو اس کے جو اہم نکات ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ بورڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے بہت اہم لانگ کویشچن بھی ہے۔ ریسنٹلی اگر چیپٹر 4 میں دیکھا جائے بک میں تو یہ آتا رہا ہے۔ تو اس کے 9 پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس کا جو پہلا نکات تھا قرارداد مقاصد 1949 کا، تو اس میں پہلے نکات میں ہی پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، یعنی کہ اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ تمام کائنات کا مالک یعنی کہ تمام حاکمیت جو ہے اللہ کو حاصل ہے، اور عوام کے جو نمائندے ہیں، عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، اپنے اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت کے طور پر کریں گے، اور یہ جو اختیارات ہیں اس کے بارے میں قیامت والے دن ان سے پوچھ بھی ہوگی، یعنی کہ پوچھا جائے گا کہ آیا کہ تم نے اپنے اختیارات کا جو استعمال ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور اللہ کی دی گئی امانت کے مطابق ادا کیا ہے کہ نہیں۔ اب اس قرارداد میں حاکمیت یعنی کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے۔ اقتدار کہتے ہیں پاور، اعلیٰ سب سے بڑی پاور کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ سب جانتے ہیں بحیثیت مسلمان اللہ کو تمام تر اختیارات حاصل ہے۔
اب اگر وزیر اعظم کی حیثیت سے اگر اقتدار ہے کسی بھی ملک کے پاس، کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کے پاس، وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے، اور اس کے بارے میں قیامت والے دن اس کا یعنی کہ پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں جواب دہی یعنی کہ سوال جواب پوچھے جائیں گے۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اسلامی اقدار کی پابندی۔ اب اس قرارداد کا جو دوسرا اہم نکات تھا قرارداد مقاصد کا، وہ یہ تھا کہ اسلامی اقدار کی پابندی کی جائے گی۔ اب اسلامی اقدار میں کیا شامل ہے؟ قاعدہ عبادات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ، شہریوں کے حقوق و فرائض اور اقلیتوں کا تحفظ۔ تو یہ جو یعنی کہ میں نے آپ کو اسلامی اقدار بتائی ہیں، ان کا خاص طور پر خیال رکھنا جائے گا، اور ملک کا نظام انہیں اقدار کے مطابق چلایا جائے گا۔ اسلامی طرز زندگی کو فروغ۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ملک کا نظام جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا، اور اسلامی طرز زندگی یعنی کہ شہریوں کو اس چیز پر آمادہ کیا جائے گا کہ وہ اسلامی طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، جیسے اسلام کہتا ہے، جیسے شریعت اسلامی کہتی ہے، اس کے مطابق اپنے تمام کام، چاہے وہ دنیاوی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، آخری ہو، تمام کام کو اپنی بلکہ تمام جتنی بھی یعنی کہ مکمل زندگی کو اسلامی طرز زندگی کے مطابق ڈھال لینا اس قرارداد مقاصد کا تیسرا اہم نکات تھا۔ تو اب پوائنٹ نمبر 4، اس قرارداد میں یعنی قرارداد مقاصد جو 1949 کو پیش کی گئی، اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ آئین سازی میں یعنی کہ اس قرارداد میں پیش کرتے ہوئے یہ جو نکات ہے اقلیتوں کا تحفظ، اس سے بھی بڑی اہمیت دی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ اقلیتوں کا مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ اسلام ہمیں کسی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان میں رہنے والی غیر مسلم اقلیتوں کو یعنی کہ اقلیتوں کے جان مال ان کی عزت کی تحفظ نہ کیا جائے، بلکہ اقلیتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا، ان کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی اور ان کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ اب بنیادی حقوق کی فراہمی۔ اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ بنیادی حقوق جو بیسکلی جو حقوق ہیں جو عام شہریوں کے ہیں وہ تمام شہریوں کو میسر ہوں گے۔ اس میں جو ہے یعنی کہ فرق جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا امیر اور غریب میں، یعنی کہ حقوق جو ہیں اختیارات جو ہیں وہ امیر اور غریب دونوں کے لیے ایکول ہوں گے، اور بنیادی حقوق کی فراہمی دی جائے گی۔ بنیادی حقوق کی فراہمی کیا ہے کہ انہیں معاشرے میں رہتے ہوئے ہر حقوق یعنی کہ انہیں میسر ہوں گے۔ عوام کی یعنی کہ شہریوں کی جان مال عزت کا جو محافظ ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جو بیسکلی جو حقوق ہیں عوام کے اور شہریوں کے وہ اس کو یعنی کہ ادا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت پاکستان کی۔ آگے پوائنٹ نمبر 6، وفاقی نظام حکومت۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان ایک وفاق ہوگا یعنی کہ فیڈرل جسے کہتے ہیں اسلام آباد، اور وزیر اعظم ہاؤس بھی اسلام آباد میں ہوگا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ بھی اسلام آباد میں، قومی اسمبلی بھی اسلام آباد، جتنی بھی بڑی ایمبیسیاں دیکھی جائیں تو وہ آپ کو اسلام آباد میں نظر آئیں گی۔ وفاق ان کے وفاق میں بیٹھ کے وزیر اعظم جو ہے وہ فیصلے کرے گا پورے ملک کے بارے میں، ملک کے اچھائی کے بارے میں، اور ملک کے خلاف جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں جو اپیل ہے وہ بھی وزیر اعظم ہی سنے گا۔ تو آگے پوائنٹ نمبر 7، پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ اب اس قرارداد میں یعنی کہ قرارداد مقاصد میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان میں جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں ان کی ترقی کے لیے یعنی کہ اقدامات کیے جائیں گے، یعنی کہ جن علاقوں میں بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں جو سب سے پہلے بیسکلی جو سہولیات ہیں وہ میسر کی جائیں گی، اور ان علاقوں میں ترقیاتی کام جو ہیں وہ تیزی سے شروع کیے جائیں گے، اور ان کی ترقی کے لیے حکومتی سطح پر ضلعی سطح پر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ یہ علاقے بھی حکومتی معاملات میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان کے جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں خصوصی طور پر گاؤں کی سطح پر
तो उन इलाकों में बिजली का यानी कि इंतज़ाम किया जाएगा, गैस का इंतज़ाम किया जाएगा, और उसके बाद बेसिकली जो दूसरी ज़रूरियात हैं उसका ख्याल रखा जाएगा, और यानी कि इन इलाकों की तरक्की के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। तो ये भी करारदाद मकासद 1949 के नकात में से 7वां अहम नकात है। आगे पॉइंट नंबर 8, अदलिया की आज़ादी। अदलिया की आज़ादी यानी कि करारदाद मकासद में इस बात की वजाहत भी कर दी गई कि पाकिस्तान में अदलिया जो है आज़ाद और खुद मुख्तार होगी, इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा, वो अपने यानी कि जजों को माकूल मुआवजा दिया जाएगा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ भी उनके साथ दिया जाएगा, और इसके बारे में इनकी मुलाजमत और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ कोई कानून साज़ी नहीं की जाएगी। जज जो हैं अपने फ़ैसले अपने फ़राइज़ मनसबी बग़ैर किसी दबाव और बग़ैर किसी खौफ के करेंगे, और जो फ़ैसले हैं वो इंसाफ के असूलों के मुताबिक, इंसाफ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो वो फ़ैसले हैं वो अदा करेंगे, यानी कि फ़ैसले सुनाएंगे। इसमें यानी कि जजों को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि अमीर और गरीब के दरमियान इंसाफ के मामले में फ़र्क किया जाए, बल्कि इंसाफ चाहे अमीर है चाहे गरीब है दोनों के लिए एक जैसा होगा। आगे पॉइंट नंबर 9, उर्दू कौमी ज़बान। उर्दू कौमी ज़बान पॉइंट नंबर 9 है उर्दू कौमी ज़बान। करारदाद मकासद 1949 में इस बात की वजाहत कर दी गई कि उर्दू जो है, उर्दू को कौमी ज़बान की हैसियत दी गई, यानी कि 15 साल, जैसे 1973 के आइन में भी आपने बाद में देखा कि इस दौरान 1973 के आइन में इस बात की वजाहत की गई, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 10th क्लास में। 1973 के आइन में उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया। सरकारी ज़बान जो है वो इंग्लिश है। अब 1949 में जो करारदाद मकासद पेश की गई उसमें भी उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया, लेकिन सरकारी ज़बान की हैसियत इसे हासिल नहीं। इसके लिए 1956 में भी काविशें की गई, फिर भी नहीं सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल हुई उर्दू को। 1962 में भी काविशें की गई, फिर भी नहीं इसे कोई यानी कि इसे अहमियत दी गई, सरकारी ज़बान की हैसियत नहीं दी गई। 1973 के आइन में भी बाकायदा तौर पर कहा गया कि 15 साल के अरसे के बाद उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसे नहीं हो सका। तो आज हमारा टॉपिक था करारदाद मकासद 1949, उसके 9 पॉइंट थे जिसको मैंने आपके सामने यानी कि उसको एक्सप्लेन कर दिया है। इन 9 पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से लिखना है और इसे याद करना है। शुक्रिया।